امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایران کے ساتھ جنگ کی حمایت نہیں کرتا. مجھے جنگیں پسند نہیں. حالات بگڑے تو ایران کو ایسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا تصور بھی مشکل ہے. وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے منتظر ہیں اور چین کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. اپنے خطاب میں ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وہ 8 یا 9 سال بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے, جس پر ہال حاضرین کے قہقہوں سے گونج اٹھا. I don't like it, and I don't like war at all, but we're equipped better than we have the greatest military in the world. You saw what happened with Venezuela, you see what happens with everything, but can't let Iran have a nuclear weapon. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing, but can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. And we're leading China in AI. And I'm going to go see President Xi in 2 weeks. I look forward to that, but I'll say I'm leading. We have very friendly competition, but it'll be a very important trip. When I get out of office in, let's say, 8 or 9 years from now, I'll be able to use it myself. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی ولی عہد نے متحدہ عرب امارات پر بلا جواز ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی اور اماراتی سلامتی اور استحکام کے دفاع کے لیے مملکت کی حمایت کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا. خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. خبر آپ کو دیں, آپ نے ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ میں لکھا کہ مذاکرات پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے. خطے کی صورتحال کے پیش نظر یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے. پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے. ویلکم بیک. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی جہاز آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کی مدد کر رہے ہیں. ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. امریکی میڈیا سے انٹرویو میں کہا ایران اب مذاکرات کے لیے بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے. خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی. ہمارے پاس بہترین اسلحہ گولہ بارود ہے. امریکہ کے پاس بہترین جنگی آلات ساز و سامان ہے. امریکہ کے دنیا بھر میں فوجی اڈے ہیں. امریکی فوجی اڈے جدید ترین آلات حرب سے لیس ہیں. ضرورت پڑی تو تمام جدید ہتھیار استعمال کریں گے. ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ نے لکھا ایران نے ان ملکوں پر حملے کیے جن کا آبنہ ہرمز میں ہمارے آپریشن سے تعلق نہیں تھا. ایران نے آبنہ ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا. شاید اب وقت آ گیا ہے جنوبی کوریا مشن میں شامل ہو جائے. ہم نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دی. ایران کے پاس اب یہی رہ گئی ہیں جنہیں یہ تیز کشتیاں کہتے ہیں. جنوبی کوریا کے جہاز کے سوا آبنہ ہرمز سے گزرنے والے کسی جہاز کو نقصان نہیں ہوا. امریکی وزیر جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف آج نیوز کانفرنس کریں گے. متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے. ایران نے یو اے ای کے دعوے کی تردید کر دی. ایرانی سرکاری میڈیا نے سینئر فوجی حکام کے حوالے سے بتایا ایران کا یو اے ای پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں. سرکاری میڈیا کے ساتھ ایرانی میڈیا نے بھی اس سے متعلق خبر دی. بتایا ایرانی فوجی حکام نے خبردار کیا ہے متحدہ عرب امارات نے سوچے سمجھے بغیر کوئی اقدام کیا تو اس کے مفادات ایران کا ہدف ہوں گے. یو اے ای کو معلوم ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے. ناقص سیکیورٹی یو اے ای کے لیے مہلک خطرہ ہے. متحدہ عرب امارات نے ایران پر بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرون حملوں کا الزام لگایا. اماراتی وزارت دفاع نے کہا کہ ایران کی جانب سے حملے کیے گئے. اماراتی دفاعی نظام نے 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون تباہ کر دیے. اماراتی حکام نے کہا فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون پر ایران نے ڈرون حملہ کیا. آئل انڈسٹری زون میں ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی. 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے. متحدہ عرب امارات میں سنی گئی آوازیں فضائی خطرات کو کامیابی سے روکنے کا نتیجہ تھیں. دبئی اور شارجہ میں پروازیں عارضی طور پر روک دی گئیں. CNN نے دعویٰ کیا کہ یو اے ای نے میزائل اور ڈرون حملے روکنے کے لیے اسرائیل کا دفاعی نظام استعمال کیا.
ایران نے ڈرون سے اماراتی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات کا دعویٰ۔ اماراتی وزارت خارجہ نے آبنہ ہرمز میں اپنے آئل ٹینکر پر حملے کی شدید مذمت کی، اسے بحری قزاقی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا اس کارروائی میں 2 ڈرون استعمال کیے گئے، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا اور عالمی آبی گزرگاہ کو معاشی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا خطے کے امن اور عالمی توانائی کی حفاظت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایرانی حملوں کا جواب دینے کا قانونی حق حاصل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت خارجہ نے شہری علاقوں اور اہم تنصیبات پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حملوں کو ملکی سلامتی اور بین الاقوامی قوانین پر حملہ قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا بزدلانہ کارروائیوں میں 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اپنی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ UAE نے ایران کو جارحانہ کارروائیوں اور ان کے نتائج کا مکمل ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس اشتعال انگیزی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایرانی فوج کا آبنہ ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکی سینٹکام نے تردید کر دی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے امریکی جنگی جہازوں کو آبنہ ہرمز میں داخلے سے روک دیا گیا۔ ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ فارس نیوز کا کہنا ہے امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے جاسک جزیرے کے قریب میزائل داغے گئے۔ 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام نے ایران کی جانب سے جنگی جہاز کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی۔ گائیڈڈ میزائل سے لیس امریکی جہاز خلیج میں داخل ہو گئے ہیں۔ امریکی سینٹکام نے ایکس پر لکھا جنگی جہاز پروجیکٹ فریڈم کے تحت خلیج میں کام کر رہے ہیں۔ جنگی جہازوں نے خلیج عرب میں اپنی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ تجارتی جہاز رانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سینٹکام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے آبنہ ہرمز کے قریب فضائی معائنہ کیا جس کا مقصد خطے میں فوجی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ فوج خلیج فارس کی مکمل نگرانی کر رہی ہے۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے کہا کہ امریکی بحری جہازوں نے ریڈار بند کر کے خفیہ طریقے سے آبنہ ہرمز کے قریب آنے کی کوشش کی جس کا جواب کروز میزائل اور ڈرون سے دیا گیا۔ امیر حاتمی نے واضح کیا کہ خطے کی سیکیورٹی ایران کے لیے ریڈ لائن ہے۔ آبنہ ہرمز سے چند گھنٹوں کے دوران کوئی تجارتی جہاز یا ٹینکر نہیں گزرا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی امریکی حکام کے دعوے بے بنیاد و غلط قرار دے دیے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو بزور طاقت روکا جائے گا۔ امریکی فوج آبنہ ہرمز میں داخل ہوئی تو حملہ تصور کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر ایران کا سخت رد عمل۔ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ ہرمز کی طرف بڑھنے والی فوج کو نشانہ بنائیں گے۔ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے حساس آبی گزرگاہ ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں کے مطابق نہیں چل سکتی۔ پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا۔ فوج نے خبردار کیا اگر امریکی فوج آبنہ ہرمز میں داخل ہوئی تو اسے حملہ تصور کیا جائے گا۔ ہرمز کی طرف آنے والی افواج کو نشانہ بنانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ میجر جنرل عبداللہی نے کہا بار بار واضح کر چکے آبنہ ہرمز ایرانی افواج کے کنٹرول میں ہے، اس سے محفوظ آمد و رفت کا عمل ہر صورت تہران کے ساتھ ہم آہنگی میں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا آبنہ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ایکس پر لکھا یہ حساس راستے امریکی بیانات یا ڈونلڈ ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں کے مطابق نہیں چل سکتے۔ پاسداران انقلاب نے اپنے زیر کنٹرول آبنہ ہرمز کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا۔ نقشے میں جزیرہ قشم اور کوہ مبارک سے متحدہ عرب امارات کے ساحلی شہر فجیرہ کی بحری حدود تک کو ایرانی بحریہ کے زیر اثر ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد فرانس بھی میدان میں آ گیا۔ صدر میکرون نے کہا امریکہ آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، ہماری خواہش ہے ایران اور امریکہ مشترکہ طور پر آبنہ ہرمز کھولیں، ہم ایسی کسی کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے جس میں طاقت کا استعمال ہو۔ امریکہ نے چین سے آبنہ ہرمز کھلوانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا چین ہمیشہ اپنی مفادات کو ترجیح دیتا ہے، دیکھنا ہے کہ چین سفارتی کردار سے ایران کو آبنہ ہرمز کھولنے پر راضی کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایران دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ چین اپنی توانائی ضروریات کا 90% خریداری ایران سے کر رہا ہے۔
always seeks an advantage. They seek an advantage in everything. Let's see if China, let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the straits. Iran is the largest state sponsor of terrorism, and China has been buying 90% of their energy, so they are funding the largest state sponsor of terrorism. We are reopening it, so I would urge the Chinese to join us in supporting this operation. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ علاقائی صورتحال اور امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور ثالثی کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ دفتر خارجہ نے بتایا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے میں مثبت روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔ کہا مسائل کے پرامن حل اور دیر پا استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ فوج خلیج فارس کی مکمل نگرانی کر رہی ہے۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے کہا ہے کہ امریکی بحری جہازوں نے ریڈار بند کر کے خفیہ طریقے سے آبنۂ ہرمز کے قریب آنے کی کوشش کی، جس کا جواب کروز میزائل اور ڈرون سے دیا گیا۔ امیر حاتمی نے واضح کیا کہ خطے کی سیکیورٹی ایران کے لیے ریڈ لائن ہے۔ آبنۂ ہرمز سے چند گھنٹوں کے دوران کوئی تجارتی جہاز یا ٹینکر نہیں گزرا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی امریکی حکام کے دعوے بے بنیاد اور غلط قرار دے دیے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو بزور طاقت روکا جائے گا۔